شعر حاضر کرتا ہوں. لکھا ہوا ہے تیرا نام عرش پر دل کے، لکھا ہوا ہے تیرا نام عرش پر دل کے. اب اس کے بعد بتا میں تجھے کہاں لکھ دوں. بہت اچھی بیاض. لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا ہے تیرا نام عرش پر دل کے. اب اس کے بعد بتا میں تجھے کہاں لکھ دوں. یہ شعر حاضر ہے. لو جل کے ختم ہوئی اب تو حسرتوں کی چتا، لو جل کے ختم ہوئی اب تو حسرتوں کی چتا. دھواں بھی باقی نہیں ہے کہ اب دھواں لکھ دوں. کیا کہنے، دھواں بھی باقی نہیں ہے کہ اب دھواں لکھ دوں. میرے لیے سند ہے جناب محترم جناب راحت انجوری صاحب نے مجھے داد دی. دھواں بھی باقی نہیں ہے کہ اب دھواں لکھ دوں. ایک غزل کے ایک مطلب ہوتی ہے، رہے حیات میں کب انتخاب میرے تھے. بہت اچھے. رہے حیات میں کب انتخاب میرے تھے. سوال تم نے کیے تھے جواب میرے تھے. سوال تم نے کیے تھے جواب میرے تھے. پرائے ہو گئے رشتے وہی زوال کے بعد. پرائے ہو گئے رشتے وہی زوال کے بعد. عروج وقت میں جو بے حساب میرے تھے، عروج وقت میں. یہ شعر بہت اچھا تھا، آپ تالیاں بجا سکتے ہیں. پرائے ہو گئے، عروج کہتے ہیں اونچائی کو، زوال کہتے ہیں ڈھلان کو. پرائے ہو گئے رشتے عروج وقت میں جو بے حساب میرے تھے. یہ شعر حاصل کر رہا ہوں. محترم جناب نواب کومل امید صاحب تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے یہ شعر آپ کو حاضر کر رہا ہوں. پرائے ہو گئے رشتے وہی زوال کے بعد. پرائے ہو گئے رشتے وہی زوال کے بعد. عروج وقت میں جو بے حساب میرے تھے. مجھے کو دینے لگے درس زندگانی کا. درس کہتے ہیں پڑھانے کو، باب کہتے ہیں ادھیائے کو. مجھے کو دینے لگے درس زندگانی کا. وہ بچے جن کی کتابوں میں باب میرے تھے. مجھے کو دینے لگے درس زندگانی کا. وہ بچے جن کی کتابوں میں باب میرے تھے. کہ اب تو کانٹوں
شعر حاضر کر رہا ہوں کہ اب تو کانٹوں پہ بھی حق نہیں رہا میرا، کہ اب تو کانٹوں پہ بھی حق نہیں رہا میرا، کبھی وہ دور تھا تازہ گلاب میرے تھے۔ بہت اچھے کیا صاحب، کیا کہنے کہ اب تو کانٹوں پہ بھی حق نہیں رہا میرا، کبھی وہ دور تھا تازہ گلاب میرے تھے، کبھی وہ دور تھا تازہ گلاب میرے تھے۔ یہ شعر بھی دیکھ لیجیے، کبھی وہ دور تھا تازہ گلاب میرے تھے، کبھی وہ دور تھا۔ بھیا چاہے کوئی میرے خوابوں کی تعبیر بتا سکانا، کوئی میرے خوابوں کی تعبیر کہ الجھے الجھے ہوئے سارے خواب میرے تھے۔ بتا سکانا کوئی میرے خوابوں کی تعبیر کہ الجھے الجھے ہوئے سارے خواب میرے تھے۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں، اب اس سے بڑھ کے ضیا اور کیا سزا ہوگی، اب اس سے بڑھ کے ضیا اور کیا سزا ہوگی، گناہ گار میں ہی ہوں ثواب میرے تھے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ نواب کوکب حمید صاحب نے پورے ہندوستان میں باغپت کی سیاست کی نمائندگی کی ہے، اور اسی طرح ضیا صاحب شاعری کے میدان میں سارے ہندوستان میں باغپت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھے اشعار سے انہوں نے نوازا۔ عروج زوال پر بڑے اچھے شعر انہوں نے پیش کیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ یہ زندگی میں عروج زوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ واجد علی شاہ کا جب زوال ہوا تھا اور انگریزوں نے انہیں کلکتے میں قید کر دیا تھا، تو اپنی پوری زندگی کے عروج زوال پر انہوں نے ایک شعر کہا تھا۔ وہ شعر یہ تھا کہ وہی ہم تھے کہ سر پر تاج گوہر پاؤں کے نیچے، صرف لفظ دیکھیے گا، وہی ہم تھے کہ سر پر تاج گوہر پاؤں کے نیچے، وہی ہم ہیں کہ سر پر خاک پتھر پاؤں کے نیچے۔ یہ عروج زوال ہے جس سے آدمی کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ عروج کے جب سفر میں رہنا، نظر میں وقت زوال رکھنا، چڑھاؤ مشکل اتار آسان ہے، اس کا ہر دم خیال رکھنا۔ ضیا صاحب بہت مبارکباد، بہت ہی پیارے خیالات اور احساسات سے اپنی شاعری کو آپ نے آراستہ کیا۔ آپ اپنے